السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان حق ہمیشہ فتح یاب اور باطل ہمیشہ شکست خوردہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اپنے ولیوں اور دوستوں کو عزت بخشتا ہے اگر وہ اللہ کے راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ بلندی اور عزت تو اسی کے خاص بندوں کے لیے ہے اور ذلت و گمراہی اس کے دشمنوں کے لیے ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اسی کے ہاتھ میں غلبہ اور فتح ہے، وہی مغلوب بھی کرتا ہے اور فتح یاب بھی کرتا ہے۔ وہ دنوں کو اپنے بندوں کے درمیان ان کی تقدیر کے مطابق پھیرتا رہتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ مخلوق میں سے سب سے باعزت اور اطمینان روح والے، اے اللہ ان پر اور ان کے صحابہ پر اور جو ان کے راستے پر چلیں ان پر رحمت نازل فرما، اور ان کی مدد فرما جو حق کو نشر کرنے اور باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیرے راستے پر نکلے ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے حقیقی طور پر ڈرو اور اسلام کو ایک مضبوط کڑے کی طرح تھام لو۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، مومنو اگر تم خدا سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا، تو وہ تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ بلا شبہ تمام امور کی باغ دوڑ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جس سے وہ اپنی مخلوق کو چلاتا ہے۔ یہی مخلوق ایک دن اس کے حضور پیش ہوگی، اسی لیے اس دن کے لیے تیاری کر لو، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ تو اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے، یعنی اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں، اور ہر نفس اپنے اعمال کا پورا بدلہ پائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یاد رکھیے کہ عنقریب لوگوں کو ایسی حالت میں جمع کیا جائے گا جس حالت میں وہ پیدائش کے وقت تھے، یعنی بغیر کپڑے کے۔ صرف انہیں کپڑے پہنائے جائیں گے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا، اور جو کچھ بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے کماؤ گے آپ کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ہر شخص اپنے نامہ اعمال اور اپنے آخری ٹھکانے تک پہنچے گا۔ اچھا کماؤ گے تو اچھا بدلہ، برا کماؤ گے تو برا بدلہ۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہر مومن کے لیے ایک طریقہ وضع کیا گیا ہے، اور وہ طریقہ ہدایت کا راستہ اور طریقہ ہے جس پر ہر مومن چلتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کا اجر کبھی ضائع نہیں فرماتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے سخت وعید بھی بیان کرتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور دیکھو بے دل نہ ہو جانا اور نہ کسی طرح کا غم کرنا، اگر تم مومن صادق ہو تو تم ہی غالب ہو کے رہو گے۔ اگر تمہیں زخم شکست لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا زخم لگ چکا ہے، اور یہ دن ہے کہ ہم ان کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں، اور اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو ممتاز کر دے اور تم میں سے گواہ بنائے، اور اللہ بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا، اور یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو خالص مومن بنا دے اور کافروں کو نابود کر دے۔ ان آیتوں میں ایک جنگ کا ذکر ہے۔ بلا شبہ باطل کا کوئی مستقبل نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو گزشتہ امتوں کی ہلاکت کے متعلق خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، اور اگر یہ وقتی طور پر کامیاب ہو بھی جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ وہ حکمت کے پیش نظر اپنے بندوں کو آزماتا رہتا ہے، تاکہ اس کے بندے اسی کے راستے پر ڈٹے رہیں اور اس کا راستہ کبھی نہ چھوڑیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اے لوگو، جب تک اللہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے گا، مومنوں کو اس حال میں جس میں تم ہو ہرگز نہیں رہنے دے گا، اور اللہ تم کو غیب کی باتوں سے بھی مطلع نہیں کرے گا۔
حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان جنگ سے ایک خط لکھا، اور اس میں رومیوں کی فوج کی کثرت، ان کی آلات حرب کی حالت اور ان کی تیاری کی کیفیتیں بیان کی، اور لکھا کہ یہ موقع تو بہت ہی خطرناک ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً خط لکھا، جس میں حمد و ثناء کے بعد تحریر تھا کہ کبھی کبھی مومن بندوں پر سختیاں بھی آ جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے بعد آسانیاں بھیج دیتا ہے۔ سنو، ایک سختی دو آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی۔ سنو پروردگار عالم کا یہ فرمان، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، یعنی اے اہل ایمان، کفار کے مقابلے میں ثابت قدم رہو اور استقامت رکھو اور مورچوں پر جمے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ مراد حاصل کرو۔ اے اللہ، ہم تم سے یہ امید کامل رکھتے ہیں کہ اس دنیا میں جلد ایسا سورج طلوع فرما جو اپنی روشنی سے ظلم اور اندھیرے کو پیچھے دھکیل دے، اور پھر ایسی صبح طلوع ہو جس میں امن اور خوشحالی کھل اٹھے۔ ہمارا اللہ تعالیٰ پر یقین کامل ہے اور پختہ ایمان ہے، کیونکہ وہی ہمارا ملجا اور امیدوں کا مرکز ہے۔ جب اس سے راستے ملتے ہیں تو امیدیں پوری ہوتی ہیں، تنگی دور ہوتی ہے اور اس پر کوئی غلبہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہر مسلمان پر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ دوسرے مسلمان جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں ان کے لیے دعا کریں، جن کا اللہ کے سوا کوئی ناصر اور مددگار نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔